بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں۔ کلاس کل ہم نے باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 1 خشیت الہی پڑھا تھا۔ خشیت الہی کل ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کلاس امر کے معنی ہے حکم دینا اور معروف کے معنی ہے نیکی اچھائی، نہیں کے معنی ہے روکنا اور منکر کے معنی ہے برائی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ امت محمدیہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذات سے احکام شریعت پر عمل کر کے اپنی صلاحیتوں اور استطاعت کے مطابق دوسروں کو اچھائی کا حکم کرتا رہے اور ان کو برائی سے روکتا رہے۔ کلاس قرآن پاک ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اسی لیے کلاس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی۔ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو۔ کلاس قرآن مجید میں سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کرنا۔ کلاس نیکی اور گناہ کی پہچان اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اب انسان نیکی اور بھلائی کو پسند کرتا ہے اور برائی کو ناپسند، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی اور امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کی خصوصیات کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، بدی سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین کو بشارت سنا دیجیے۔ کلاس قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کلاس مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکے تاکہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے، اور اسی طرح کلاس انسان کے دل میں خوف خدا ہو کہ اس نے مرنے کے بعد اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے۔ کلاس جس طرح قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکامات قرآن پاک میں ہیں، اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ یعنی طاقت سے بدلے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح کلاس ایک اور جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا اور روزے رکھنا، یہ سارے اعمال اہل و عیال، مال اور اولاد میں آدمی کی آزمائش سے کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہی نہیں کلاس ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ یہی نہیں کلاس امت کا ہر فرد اپنی پہنچ کی حد تک لوگوں کو دعوت اسلام دینے کا پابند ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو قیامت کے روز اللہ کے دربار میں جواب دہ ہوگا۔ کلاس نیکی پھیلانے اور برائی مٹانے کا فرض ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ دین کا پوری توجہ سے مطالعہ کریں، خود بھی اس کا علم حاصل کریں اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی اللہ کے احکامات پہنچائیں۔ اگر کوئی شخص برا بن جائے گا تو اس کی برائی سے ہم اور ہمارے عزیز جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے، اس لیے بہتر معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم بھی اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ آئی کلاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مشق سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ کلاس آنسر دیکھیں، امر کے لفظی معنی کسی کام کے کرنے کا حکم دینا اور نہی کے معنی ہے کسی بات سے روکنا۔ معروف کے معنی ہیں جاننا پہچاننا، جسے آپ جانتے ہوں، جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہو، یعنی موافقت کا مطلب ہے کلاس طبیعت کا ایک جیسا ہونا، جس سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ شرعی اصطلاحات میں اس کا مطلب ہے نیک کام، جنہیں انسان کی اپنی فطرت اور پورا انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے
پہچانتا ہو، اس کے برعکس کہیں گے کلاس الٹ منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور انسان فطرتی طور پر اسے اچھا نہ سمجھے۔ کلاس یہاں تک سوال نمبر 1 کا آنسر ہے۔ کلاس سوال نمبر 2 دیکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا گیا ہے؟ سوال نمبر 2 کا آنسر دیکھیں، کلاس امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک ہدایت و رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ ال عمران کے آیت نمبر 110 ترجمہ، اے مومنو تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ کلاس دوسری جگہ یہی بات ان الفاظ میں دہرائی گئی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ترجمہ، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر یعنی درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ اور ہمارا یہ رسول تمہارے لیے شاہد ہے۔ کلاس شاہد کا مطلب یعنی گواہی دینے والا۔ کلاس سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ تفصیل بتائیں۔ کلاس سوال نمبر 3 کا آنسر دیکھیں، ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کوتاہی کریں گے تو نہ صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ملت اسلامیہ کے افراد کے ساتھ اسلامی حکومت کا اولین فریضہ بھی یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الحج کی آیت نمبر 41 ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ کلاس سوال نمبر 3 کا آنسر یہاں تک ہے۔ کلاس مشق سوالاتوں کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ خدا حافظ۔